ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولاه الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الابرار لفی نعیم. صلوات علی محمد وعلی محمد. حضرات گرامی قدر، بزرگان و عزاداران مظلوم کربلا، اصالِ ثواب کی مجلس ہے. اللہ مرحوم کے درجات کو بلند کرے، جوار معصومین میں ان کو جگہ عنایت فرمائے، اور ان کے گھر والوں، ان کے بچوں، ان کی توفیقات میں اضافہ کرنے کے لیے، اور اس طرح سے ہر ایک شخص جو اپنے مرحومین کے حقوق کو یاد رکھتا ہو، ادا کرتا ہو، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہو کسی بھی انداز میں، ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک بہترین صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان من، قرآن مجید کے سورہ انفطار میں بھی یہ آیت ہے، اور سورہ مطففین میں بھی یہ آیت ہے. سورہ مطففین کی آیت نمبر 22 نمبر ہے، اور سورہ انفطار میں یہ آیت نمبر 13 ہے، 13. اس سے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: ان الابرار لفی نعیم. اور یہ بے شک یہ جو نیک لوگ ہیں، ابرار نیک لوگ ہیں، یہ نعمتوں میں ہوں گے، ان کے اوپر نعمتیں ہوں گی. ظاہر ہے کہ یہاں صرف میں ایک تمہید کے طور پر اور فضیلت کے طور پر میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے، حالانکہ انشاءاللہ گفتگو اور مزید ہوگی، کہ اس میں مزید اس پورے آیت کو جب آپ پڑھیں گے، سورے کو پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا اسٹیٹس کیا ہے. یہ جو صاحب ابرار ہیں، ان کا اسٹیٹس پروردگار عالم نے کیا بیان کیا ہے. یہ کس تختوں پر بیٹھے ہوں گے، نہریں جاری ہوں گی، ان کو وہ شراب ملیں گے جس میں کافور ملا ہوگا، ہے نا. ان کی وہ جو نعمتیں پروردگار عالم کی ہیں صاحبان ابرار کی، جیسے سورہ دہر میں، سورہ دہر کی آیت نمبر 5، حالانکہ آیت نمبر 5 سے لے کر کے آپ 22 تک پوری 18 آیت پڑھ لیجئے، آپ کو یہ صاحبان ابرار کے بارے میں وہاں بھی مل جائے گا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، پروردگار عالم نے ان کے اوپر کتنی نعمتیں نازل کرے گا اور کر رہا ہے. سورہ دہر میں ہے: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. وہ بات جو میں نے کہی نا، وہ سورہ دہر میں پروردگار کہ بے شک نیک بندے اس پیالے سے پیئیں گے جس میں شراب کے ساتھ کافور کی آمیزش ہوگی. کوالٹی بیان کر رہا ہے پروردگار عالم کہ یہ ایسا نہیں کہ صرف ان کو شرابن طہورا دیا جائے گا، نہیں، بلکہ اس کی کوالٹی بھی الگ الگ ہے. بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کی شراب ہوگی، اس طرح کی شراب ہوگی. سورہ دہر میں کہ کافور کے ساتھ آمیزش ہوگی اس میں. یا پھر آج چلے آئیے یہ سورہ انفطار میں ہی چلے آئیے، سورہ انفطار میں پروردگار عالم پھر یہی آیت دہرا رہا ہے.
کیا کہہ رہا ہے؟ ان الابرارا لفی نعیم. وہاں سورہ مطففین میں بھی ہے، مطففین میں، اور یہاں سورہ انفطار میں بھی. لیکن یہاں کے بعد دوسری یہ 13ویں آیت سورہ انفطار کی ہے نا، 14ویں آیت میں پروردگار عالم اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، مثال کے طور پر آج جو کوئی مثبت پازیٹیو بات کرتے ہیں تو اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس کی جو نگیٹیوٹی ہوتی ہے اس کے جسٹ سامنے اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے، جو منفی ہوتی ہے، اسے بھی بیان کرتے ہیں آپ، ہے نا. پروردگار عالم اس کے بالکل اگینسٹ کیا کہہ رہا ہے 14ویں آیت میں؟ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي نَعِيمٍ، اور بدکار لوگ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار لوگ، افراد جو ہیں، بدکار افراد، بدکار لوگ، یہاں ابرار ہے، یہاں فجار ہے، وہاں نیک لوگ ہیں اور یہاں بدکار لوگ ہیں. ان کے لیے کیا کہا؟ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. کل بھی مجلس سے میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نیکی کے بدلے اگر کچھ سودا کرتا ہے، اہل بیت کی محبت کے بدلے اگر کوئی سودا کرتا ہے تو انعام کیا دیتا ہے؟ جنت. کیا دیتا ہے انعام وہ؟ کہ اہل بیت سے محبت ہے، جنت. کچھ جگہوں پہ تو ایسا ہے کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. یہاں تک حدیث ہے جب کوئی انعام دیتا ہے، لیکن جب سزا کی بات کرتا ہے تو فوراً جہنم کی بات کرتا ہے نا. اب یہاں نیک لوگوں کے بارے میں اس نے کہا ان الابرار لفی نعیم، اور فوراً 14ویں آیت میں کہتا ہے ان الفجار لفی جحیم، اور ان کی جو جگہ ہے بدکار لوگوں کی وہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اب سورہ آل عمران میں آئیے، یہ صاحبان ابرار کے لیے دیکھیں. تفسیر نمونہ نے جہاں ابرار کی تفسیر کی ہے وہاں پر کہا کہ اس کے بارے میں کہا کہ یہ لفظ بر سے نکلا ہے، بے اور رے، بر سے نکلا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ وسیع روح، بلند لوگ، اعتقادات میں مضبوط لوگ، بہت اہمیت کے حامل لوگ ہیں. لفظ بر کے معنی جو کہا گیا ان لوگوں کو ابرار کہا گیا قرآن مجید میں. پروردگار کئی جگہ پہ لفظ آیا. اب سورہ آل عمران میں اگر آپ آ جاتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سورہ آل عمران میں صاحبان ابرار کی اہمیت دیکھیے. کیا ہے اہمیت؟ جو اس کی آیت نمبر 190 ہے، 190، اس میں پہلے پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ اس جہان میں صاحبان عقل کے لیے قدرت کی طرف سے نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے. اب تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا، ہو سکتا ہے یہ اس آیات کا ترجمہ صرف پڑھوں گا، میں پوری آیت نہیں پڑھوں گا. آیت میں وہی پڑھوں گا جہاں لفظ ابرار استعمال ہوا ہے. ابتدا ہوتی ہے 190 سے، 190 آیت سے جب ابتدا ہوتی ہے تو اسے پروردگار عالم نے کیا استعمال کیا؟ لآیات لأولی الالباب. پچھلے سال جو میں نے مجلس سے آپ لوگوں کے درمیان خطاب کی تھی، اس کا موضوع گفتگو جو تھا وہ صاحبان عقل سے تھا، اور اس میں میں نے اولی الالباب کے اوپر بہت سیر بحث کی ہے. ممکن ہے یوٹیوب پہ بھی مجلسیں ہوں، لیکن یہاں صرف اور صرف اشارہ میں کر رہا ہوں کہ آیات لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے یہ نشانیاں ہیں. صاحبان عقل کے لیے تفسیر نمونہ نے یہاں تک کہا کہ جن کے پاس بہترین عقل پائی جاتی ہو، جن کی سوچنے کی، سمجھنے کی طاقت بہت زیادہ ہو، جو تدبر بہت زیادہ کرتے ہیں، ان کو قرآن مجید میں اولی الالباب کہہ کے پکارا گیا ہے نا. اب یہ اولی الالباب کیا چاہ رہے ہیں؟ اب ان کے لیے کیا ہے؟ میں 90 سے 193 تک آ رہا ہوں. اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، لیل و نہار کی آمد و رفت میں صاحبان عقل کے لیے قدرت کی نشانیاں ہیں، اولی الالباب. ٹھیک ہے. اب اس سے آگے آیت جاری ہے، تو جو لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اب یہاں سے لیجئے گا یہ اولی الالباب لوگ کون ہیں، یہ صاحبان عقل کون ہیں. اب ان کے کارنامے پروردگار عالم ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے خدا کو یاد کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی تخلیق، یہ جو پیدا کی گئی ہے، اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ خدایا تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک و بے نیاز ہے،
ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما. اولی الالباب کی یہ دعا ہے. پروردگار تو جسے جہنم میں ڈال دے گا گویا اسے ذلیل و رسوا کر دیا اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے. اب یہاں سے جو آیت نمبر 193 چل رہی ہے جس کے لیے میں نے صاحبان ابرار کی گفتگو کی، اسے پروردگار عالم کہہ رہا ربنا اننا سمعنا منادیا یا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. لفظ ابرار وتوفنا مع الابرار. اب اس کا میں ترجمہ، وہاں تک میں نے ترجمہ سنا، اب میں اس کا ترجمہ سنا. پروردگار اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وہ ساری کوالٹی سنی کس کی؟ اولی الالباب کی، جو بالکل مضبوط صاحبان عقل ہیں، جو تدبر میں بہت تیز ہیں، جو فکر کرنے میں بہت تیز ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں. وہاں تک کہ ان کی کوالٹیز آپ نے سماعت کی. اب یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اکبر، خدا کی قسم بڑا عظیم پروردگار ہے. جب بھی آپ قرآن مجید میں اور خصوصاً دعاؤں میں، صحیفہ سجادیہ میں یا دعائے کمہل میں آپ پڑھتے ہیں نا، اس میں تو دوسرا لفظ اور بھی خطرناک ہے، اتنا زبردست ہے کہ یا سریع الرضا، اے سب سے جلدی راضی ہونے والے. اللہ اکبر. پردہ پوشی پروردگار عالم ہماری کس طرح سے کرتا ہے. آپ خود اپنا محاسبہ کریں، ہم کتنی برائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، ہماری سوچ کیسی ہوتی ہے، ہماری فکریں کیسی ہوتی. اگر یہی سب کے سامنے کھل کے آ جائے تو کیا ہوگا. اس نے جیسے نا مولا دعا ابو حمزہ صومالی میں چوتھے امام فرماتے ہیں بار الہ جو میں نہ تھا تو نے لوگوں کے سامنے مجھے ویسا بنا دیا. خدا کی قسم میں اکثر کہتا ہوں جیسا خدا ہمیں ملا ہے نا کسی اور مذہب والوں کو ایسا خدا نہیں ملا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں صاحبان ابرار جو ہیں، نیک بندے جو ہیں تیرے نا، ان کے ساتھ محشور فرما. یعنی ہمارا خاتمہ، ہماری موت، ہمارا حشر کس کے ساتھ؟ صاحبان ابرار کے ساتھ. کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ صاحبان اولی الالباب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خاتمہ کس کے ساتھ کرو؟ صاحبان ابرار کے ساتھ. اب اسی تفسیر میں میں چلتا ہوں، اس میں ایک حدیث امام حسن مجتبی علیہ السلام سے نے روایت کیا ہے کہ صاحبان ابرار ہیں کون؟ مولا فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں ان الابرار کا لفظ استعمال ہوا ہے، خدا کی قسم اللہ کی مراد اس سے علی ابن ابی طالب، جناب فاطمہ زہرا، میں اور میرا بھائی حسین ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں جب اس آیت پہ غور کر رہا تھا، گزشتہ 2 دنوں سے اس آیت پہ میں غور کر رہا تھا، تو میری بات سمجھ میں آئی کہ جو اکثر ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید اہل بیت کا قصیدہ ہے. عام طور سے صاحبان ابرار کے لیے اگر ہم آیات پڑھتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے، بس نیک بندوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، ہم تلاش نہیں پاتے یہ نیک بندے کون ہیں. اگر اہل بیت نہ ہو ہماری زندگی میں تو خدا تو دور ہمیں قرآن بھی نہ سمجھ میں آ پائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، تو صاحبان ابرار کی ایک کڑی کے دن چل رہے ہیں، صاحبان ابرار کے ایک حصے کے ایام چل رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں ایام عزائے فاطمیہ. کیا بلند مرتبہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا. کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا بہت ساری جہاں ان کی عظمت ہے نا، ایک بہت بڑا کام بی بی زہرا کا جس کے بارے میں بالکل انہی کی اطاعت کرتے ہوئے شہزادی زینب کے بارے میں بھی کوفے میں سنتے ہیں. خاص طور سے جب ان کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بیبیو یہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے گھروں میں آ کے پڑھایا کرتی تھی یا تم ان کے گھروں میں جا کے ان سے پڑھا کرتی تھی.
جناب فاطمہ زہرا، کبھی بھی کوئی بھی ہسٹری جب آپ پڑھیے نا تو اس زمانے میں خود کو پہنچائیے پہلے. جب آپ اپنے آپ کو اس زمانے میں پہنچائیں گے تو آپ کو اس کا اصل مقصد سمجھ میں آئے گا، اس کے الفاظ سمجھ میں آئیں گے. بسا اوقات ہمیں بھی بہت ساری احادیث ایسے ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں جو ایک لمحے میں نہیں سمجھ میں آتی، لیکن جب ہم اس کے پس منظر میں آیات میں بھی یہی ہے، آیات بھی ایک لمحے میں نہیں سمجھ میں آتا، جب ہم اس کے پس منظر میں جاتے تو آیات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. بی بی زہرا کس زمانے میں ہے؟ اس زمانے میں ہے کہ جس زمانے میں عورتوں کو ایک مال کی حیثیت سے زیادہ، ملکیت کی حیثیت سے زیادہ کوئی وقت نہیں تھی. یہاں تک کہ وہ مشہور ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دینا یا بیٹیوں کے پیدا ہو جانے پر شرمندگی کا احساس، ذلالت کا احساس، ایسے ماحول میں جناب فاطمہ زہرا کی پرورش ہوتی ہے اور بے مثال پرورش ہوتی ہے. انہوں نے خود کو اس مدینے کی گلیوں میں اس طرح سے پیش کیا کہ معنی ہی پلٹ دیے عرب والوں کے لیے کہ ایک خاتون کی منزل کیا ہے. پتہ ہے آپ کو جناب فاطمہ زہرا عرب کی عورتوں کو پڑھایا کرتی تھی، دین سکھاتی تھی، تہذیب سکھاتی تھی. یوں کہو کہ جس طرح سے ٹیوشن پڑھایا جاتا ہے نا، گھروں میں جا جا کر کے لوگوں کو بتانا کہ تمہاری وقت کیا ہے اور تم سے پروردگار عالم کیا چاہ رہا ہے، تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے. عزیزان گرامی، بی بی زہرا نے اپنے، کیا کہوں اب، اگر چیز شاید جملہ میں کہوں تو ممکن ہے کہ شاید جرات ہو جائے کہ بچپنے میں کہوں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، کل عمر ہی 18 برس ہے. اب کیا کہوں میں، جس عمر میں ہمارے ہاں لوگ جوان ہوتے ہیں اس عمر میں بیوی کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے، ہم تاریخ میں یہی پڑھتے ہیں. اس عمر میں جناب فاطمہ زہرا لوگوں کو تعلیم دیتی ہیں. کم سے کم ہمارے معاشرے میں لوگوں کو بی بی زہرا سے اس ایام میں یہی سلیقہ لے لینا چاہیے تھا کہ ہمارے لیے علم کتنا بڑا سرمایہ ہے. بی بی چاہتی، نبی کریم کی بیٹی تھی، فخر تھا ان کو، لوگ ان کی عزت کرتے تھے. تبھی تو آپ ایک یہودی کا واقعہ سنتے کہ جب ان کی چادر میرے سامنے آئی تو میں صرف اور صرف اس بات پہ اسلام لے کر کے آگے، اس اسلام کو میں نے قبول کیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی نبی کی بیٹی کی چادر ایسی ہے جس میں اتنے سارے پیوند لگے ہوئے ہیں. مطلب نہ کوئی لگزوریس لائف ہے، نہ کوئی فخر و مباحات ہے، مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہے یہ. کہ میں اس چادر سے اس وجہ سے صرف متاثر ہوا کہ اگر ان کے یہاں نبی کی بیٹی کی سادگی ایسی ہے تو ان کا دین کتنا سادہ ہوگا انسان کی زندگی کے لیے. وہ اس بات پہ آ رہا، وہ چاہتی تو گھر میں بیٹھتی، لیکن نہیں، بی بی زہرا نے چاہا کہ معاشرے کو حسین بنائے اور بنایا. بہت بڑا کردار ادا کیا جناب فاطمہ زہرا نے. آپ کو نہیں معلوم کہ رسول خدا کے ساتھ لوگ جب جنگ پہ جایا کرتے تھے ان کی بیویوں نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ کبھی غور کیا؟ ان کی عورتوں نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ آج کے زمانے میں جب ہم اتنے آشنا ہو چکے ہیں، اتنا اسلام پہچان چکے ہیں، اور آج کے زمانے میں موجودہ حکومت کے خلاف اگر ہم اقدام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری گھر کی عورتیں ہمیں روک لیتی ہیں. اس دور میں کہیں تو کوئی ایک واقعہ ملنا چاہیے. اگر ملا بھی ایک دو واقعہ، جیسے اسامہ کا ملا یا ایک دو واقعہ ملا، تو انہوں نے اپنی کاہلی کہیں بیان کی اور دوسروں کے بارے جو منافق تھے ان کے بارے میں بہانے بیان کیے. عورتوں کا دخل نہیں ملا کہ ان کی وجہ سے رک گئے. اس کا مطلب کسی نے تو کام کیا ہے. کون کام کرے گا؟ وہی کرے گا نا کہ جس کے پاس علم ہو، وہی کرے گا نا جو صاحبان کتاب ہو، وہی کرے گا نا کہ جس کے پاس وہ علم ہو جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہو. وہی تو بھائی. اتنا میں چونکہ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، اور خصوصاً آپ صاحبان عقیدہ کے سامنے اتنی میں وضاحت نہیں کروں. آپ کو تو معلوم ہے نا جو مرتبہ رسول خدا کا تھا وہی مرتبہ بی بی زہرا کا تھا. لوگوں کو تعلیم دینا. اگر ہم بی بی زہرا کی اس سیرت سے کچھ سبق لینا چاہیں تو کم سے کم ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے یہ انتظام تو کر سکتے ہیں. بس اوقات ہمارے معاشرے میں انتظام ہوتا بھی ہے
لیکن پیرنٹس ہمارے ایسے ہیں وہ اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیج سکتے. معاشرہ کتنا تیز رفتار ہو چکا ہے, کمپٹیٹو زمانہ ہے, حد تو حد ہے. آپ کو اگر آئی آئی ٹی اور جے ای کریک کرنا ہے تو آپ آدمی کیا کرے, مر جائے. مطلب 99 نہیں بھیا, 99 سے پوائنٹ میں ایبو اگر ہو تو سلیکشن مل رہا ہے. اور ہماری حالت کیا ہے, ہم سکون سے بیٹھے ہوئے. ہمارا بچہ کوچنگ میں جاتا ہے, 300 پلس اسکور کر لیتا ہے نیٹ کے لیے, سمجھتا ہاں بہت زبردست. 300 400 میں کیا ہونے والا ہے بھائی؟ جب 700 گول بناؤ گے تب 600 سے اب جائے گا. وہ پیسے تو خرچ کر دیے, کیا اس کے پیچھے کچھ کام کیا یا نہیں کیا؟ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب ہیں, تب سب ریلیٹیو ہی ہیں, تو وہ کیا کرتے تھے جب ان کے بچے اسکول سے واپس گھر آتے تھے تو وہ باقاعدہ ان کو کھیلنے کا ٹائم دیتے تھے, اور کھیلنے کے بعد وہ خود بیٹھتے تھے ان کو پڑھانے کے لیے. تو میرے کزن نے کہا کہ میں اپنے بچوں سے سوال نہیں کر سکتا ہوں کہ تم نے یہ ایگزام کیوں نہیں کریک کیا, وہ ایگزام کیوں نہیں کریک کیا, لیکن وہ جو فلاں صاحب ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کی طرح ٹائم نہیں دیا اپنے بچوں کو. انہوں نے ٹائم دیا, اور اس کا نتیجہ اس وقت یہ بات کہی تھی جب بچہ 6 اسٹینڈرڈ میں تھا یا 7 اسٹینڈرڈ میں تھا, اور وہی بچہ گاؤں سے پڑھ کر کے, گاؤں میں ہی اس نے یو پی بورڈ سے ایگزام دیا 10th کا, اور پھر اسی بچے نے فرسٹ ایٹم میں یہاں کا 11th کریک کیا تھا, اور یہاں پر ایڈمیشن لیا تھا فرسٹ لسٹ میں +2 میں آ کر کے. تو بات سمجھ میں آئی کہ اگر پیرنٹس زور دیتے ہیں, پیرنٹس اگر محنت کرتے ہیں تو بچے نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن ہم اپنی لائف میں مست ہیں, بچے اپنی لائف میں مست ہیں, تو پھر نتیجہ کہاں سے ملے گا؟ بہت ساری جگہوں پہ ایسے, ہمارے گاؤں میں خود ایک العلم اسٹڈی کے سینٹر کے نام سے کھلا ہوا ہے, وہاں روزانہ میں دیکھ رہا ہوں گروپ پہ صرف یہی بات ہو رہی ہے کہ پیرنٹس سے جا کر کے ان کو کنونس کرنا پڑ رہا ہے, بچوں کو نہیں, گھر والوں کو کہ اپنے بچوں کو بھیجو. یہاں پر بھی کچھ سینٹر کھلے, یہاں پر بھی یہی حال ہے. کچھ دن بچے آئے, کچھ لوگ جوش میں آئے, پڑھائی کی, اور پھر واپس ختم, سینٹر ہی بند کر دیا گیا. اور بی بی زہرا کا کام کیا تھا؟ لوگوں کے گھروں میں جا کر کے لوگوں کو تعلیم دینا, اور لوگوں کو اپنے یہاں بلا کر کے لوگوں کو علم کی روشنی سے منور کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو میں تو بی بی زہرا کا بیان کر رہا ہوں, ابھی تو باب علم تک میں پہنچا ہی نہیں. یہاں کا یہ حال ہے کہ اگر ہماری زندگی خوبصورت بن سکتی ہے تو علم کی روشنی سے بن سکتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہ عزیزان من, بی بی زہرا کی تعلیمات, اللہ مدینے کی عورتوں کو اس طرح سے تعلیم یافتہ کر دیا تھا انہوں نے. اور اسی, اگر آپ رسول خدا کی بات کی زندگی جناب فاطمہ زہرا کی پڑھیں گے نا تو اس سے آپ کو اور کلیئر ہوتا چلا جائے گا. آپ کو پتا ہے زمانہ رسول خدا کے بعد اتنا پراشوب ہو چکا تھا, اتنا سخت تھا, پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون اپنا ہے کون پرایا. ابھی بہار چناؤ میں ایگزٹ پول سے پہلے لوگ کہہ رہے تھے ایگزٹ پول کیا نکالے ہم, یہاں تو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں, عوام سے اندازہ ہی نہیں لگا پا رہے ہیں ہم کون کس کے ساتھ ہے. یہ تو سیاسی مرحلہ تھا. ہماری حقیقی زندگی میں منافقت ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ ہمیں خود نہیں سمجھ میں آتا. کبھی کبھی میں اپنی بات کر رہا ہوں, سید محبوب اللوری اپنے بارے میں بات کر رہا ہے کہ میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کبھی کبھی, حالات پڑھتا ہوں یزید کے زمانے کا, بی بی زہرا کے زمانے کا, اور آج کے زمانے سے میں ریلیٹ کرتا ہوں, فیصلہ ہی نہیں کر پاتا ہوں کہ میں کہاں اسٹینڈ کر رہا ہوں, کس جگہ ہوں. جس طرح سے میری زندگی یہاں بسر ہو رہی ہے, اس زندگی کو بی بی زہرا کے زمانے میں لے جا کر کے میں کھڑا کر دوں, کنفیوز ہے ہماری لائف. مجھے نہیں سمجھ میں آتا آیا میں بی بی زہرا کے ساتھ ہوتا یا نہیں. جس طرح کی لائف ابھی ہے اس میں یہ فیصلہ لینا, بی بی زہرا 40 دنوں تک لوگوں کے دروازوں پر نوک کرتی رہی, دق الباب کرتی رہی.
بولو، ہمارے لیے بولو، آؤ نکلو، دیکھو تو کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ جانتے کیا جواب ہوتا تھا؟ ہم جانتے ہیں آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ہم بول نہیں سکتے۔ علامہ مودودی نے کیا کہا؟ معاویہ کے زمانے کے حالات، اگر کوئی سچ بولتا تھا اسے یا تو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا یا قتل کر دیا جاتا تھا۔ بھرشٹاچاری اپنے عروج پہ تھی، سود گھوس عام تھا۔ تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے، تم بے گناہ ہو۔ ہمارے اسی ہندوستان میں تم نے کتنوں کا قتل کیا ہے کوئی میٹر نہیں، تم کتنے بڑے گناہگار ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بی جے پی کے ڈٹرجنٹ سے اپنا آپ کو دھل لو، بے گناہ ہو جاؤ گے کورٹ میں۔ دیکھیے زمانہ دیکھیے اور اس زمانے کو ملا لیجیے، کیا ایسا نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے نیتا لوگ جن کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزامات لگے ہوئے ہیں، ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں، وہ وہی زمانہ تھا۔ عزیزان گرامی، اس کے علاوہ اعتقادات میں بھی جو ہماری ذہنیت ہے نا، وہ بھی بہت زیادہ منافقت میں ہے۔ لوگوں نے اتنا زہر گھول دیا ہے ہمارے معاشرے میں، اتنا زہر گھول دیا ہے کہ ہم کبھی کبھی عزاداری میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ہم تو یہاں تک جوش میں آ جا رہے، خون کا ماتم، خون کون سا نجس نہیں ہوتا؟ قرآن کہتا ہر خون نجس ہے سوائے شہید کے۔ دو بھائی اپنے اندازے سے نکال لیا، نہیں یہ خون پاک ہوتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا وہ والی حدیث کہ جب آخری امام ظہور کریں گے اور جو وہ دین پیش کریں گے تو لوگ ان سے سوال کریں گے، آپ یہ کون سا دین لے آئے ہیں؟ یہ کون سا دین آپ لے کر کے آ گئے؟ جو دین ہم فالو کر رہے ہیں وہ اصلی دین۔ وارث دین سے یہ کہا جائے گا اس وقت، پھر وہ وارث دین انہیں سمجھائے گا کہ دین تم کیا لے کے چل رہے ہو اور حقیقی دین کیا ہے۔ نہیں صاحب یہ خون پاک ہوتا ہے، کیا دین بدلتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ یہاں پر میرا کوئی کمنٹ نہیں، آپ کرتے یا نہیں کرتے، میں کوئی مرجع نہیں ہوں اور نہ کوئی فتویٰ دے سکتا ہوں۔ میں صرف اتنی سی بات، نہیں یہ فلاں خون پاک ہو، کوئی خون نہیں پاک ہوتا سوائے شہید کے، صرف اور صرف شہید کا خون پاک ہے۔ پورے قرآن مجید میں پوری شریعت میں کہیں نہیں ہے یہ کسی کا خون پاک ہے، کسی بھی انسان کا نہیں پاک ہے۔ لیکن نہیں، اپنی فکر، کنفیوژن اتنا زیادہ کریٹ کر دیا گیا۔ اب اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ تب آیا جب ہمارے بیچ اے آئی آ گیا۔ معاویہ کا زمانہ پڑھ لیجئے، بی بی زہرا کا زمانہ پڑھ لیجئے اور آج کے زمانے میں اتر جائیے، اتنا سخت مرحلہ ہے۔ اپنی فکر، اولی الالباب بننا ہے مجھے، صاحبان ابرار کے ساتھ جانا ہے ہمیں، اور ہم اپنی فکروں کو کہاں دفن کیے ہوئے ہیں؟ مادیات کی دنیا میں۔ نہیں، اس جسم کی دنیا سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں اپنی فکر کو باہر نکالنی ہوگی، اس دنیا میں پہنچانا ہے جہاں صاحبان ابرار ہیں، جنہوں نے اپنے کردار سے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے اپنے آپ کو پیور کر سکتے ہو۔ تو ہم تو بس جو نگاہوں سے دیکھتے ہیں بس اسی کو سچ مان لیتے ہیں، ہم نے جو کانوں سے سنا بس اسی پر صداقت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ کچھ اور بھی ہمیں بیان کرنا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں۔ میرا ہمیشہ ہر مجلس کا جو اسٹیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے وہ 40 منٹ کا، میں چاہتا ہوں اسی کے میں اراؤنڈ رہوں۔ ایک سر بات پڑھیں، محمد والے محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اے آئی بھی آپ کے سامنے ابھی تک کیا ہوتا تھا؟ کٹ کاپی پیسٹ چلتا تھا۔ آپ کی کوئی ویڈیو آئی، آگے کی باتیں پیچھے، پیچھے کی باتیں آگے، یا آپ کے ایک لفظ کو لے لیا اور آگے دوسری چیزیں جوڑ دی، ہے نا؟ ساری چیزیں کر دی اور لوگوں کے سامنے بدنام کرنا آپ بڑی آسانی سے پڑھ لیتے تھے۔ اے آئی میں کیا کریں گے آپ؟ ایک ویڈیو آپ کے سامنے آئے، میری ویڈیو آ جائے، میری ہی آواز آپ کو مل جائے، آپ کیا کریں گے؟ مشکل ہو گیا ہے۔ کل رات عمران بھائی سے ہماری 2 گھنٹے تک بات ہو رہی تھی تقریباً، وہاں مجلس کے بعد ہماری گفتگو ہو رہی تھی اے آئی کے بارے میں۔ حالانکہ انہوں نے ہماری مدد کے لیے ہمیں بہت بڑا کنٹینٹ بھی بھیجا اور اسے میں نے پڑھا، لیکن چونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں اس کو ایکسپلین کروں اس ٹائم۔
ماحول اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے. یہ بتا رہے تھے کہ اب جسے ہم ایجنٹک اے آئی کہتے ہیں، اب یہ ماحول آ گیا ہے کہ آپ اپنی آواز اس کو دو، وہ اس کا کلون بناتا ہے. ہماری آواز کا کلون بنا لیا. اب آپ کوئی بھی پرومپٹ ڈالیے، اس میں کچھ بھی آرڈر دے دیجئے اسے. آپ جو چاہے، کوئی حدیث، کسی کی بات، جو بھی الٹے سیدھے الفاظ آپ اس کو دے دیجئے، وہ میری ہی آواز میں جو اس نے کلون بنایا ہے اسی آواز میں وہ کلپ بنا کے آپ کو دے دے گا. پھر ہمارا فوٹو استعمال کر لیجئے، اسے بتا دیجئے کہ اسی سے بلوانا ہے. بالکل اتنا سٹیک ہے. لپسنگ بھی برابر. پہلے تو ہم لوگ یہ پکڑ لیتے تھے نا فیس بک پہ، جیسے ایڈ ویڈ لوگ بناتے تھے، کسی بڑی شخصیت کا چہرہ دے دیا اور پیچھے سے اپنی آواز کا، تو ہم لپسنگ سے پتہ لگاتے تھے کہ نہیں، یہ اس کی آواز نہیں ہے. اے آئی تو لپسنگ بھی دے رہا ہے. ہم کیا بول رہے ہیں تو ہمارا منہ کیا کی طرف کھل رہا ہے. ہم لب بول رہے ہیں تو ہمارا منہ ویسے ہی چل رہا ہے جو ہم نے اس کو کنٹینٹ دیا ہے، بالکل اسی طرح سے. اب مثال کے طور پر ابھی تک جو لوگ بدنام کر رہے تھے، کر ہی رہے تھے. اب آپ کے سامنے آیت اللہ خامنئی کی مثال کے طور پر، کیونکہ وہ آئیڈیل ہے، دنیا انہی سے ڈری ہوئی ہے، انہی سے گھبراتی ہے نا. انہی کی ویڈیو لا کر کے دے دے اور اپنا کنٹینٹ ڈال دے، انہی کی آواز کا کلون بنا کر کے. آپ کیا کریں گے؟ پریشان ہو جائیں گے آپ تو بالکل جوش میں. ارے انہوں نے ایسی بات کہہ دی، کچھ بھی فحش بات ہے، جسے ہم کہتے ہیں گالی دینا، کسی کی بھی آواز کو کلون بنا کر کے اس کی تصویر کے ساتھ گالیاں اس پہ ٹائپ کر دیجیے، آپ وہ بکنا شروع کر دے گا. اے آئی کا کام ہی ہے یہ، وہ تو انٹیلیجنس ہے نا. اب آپ کیا کرو گے؟ کنفیوژن ہے کہ نہیں ہے؟ ایک سلوات پڑھے محمد والے. اس کے لیے ہمیں خود زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ضروری ہے. زمانے کے پیچھے کبھی نہ چلنا. قدم تمہارا زمانے سے آگے رہے، اس لیے کہ ہم اور آپ ان کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے زمانے کے بہت آگے کی باتیں کی ہیں. زمانے کے پیچھے نہیں چلنا ہے. زمانے کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں، اور جو زمانے کے آگے چلتے ہیں نا، وہی زمانے کو بناتے ہیں. ہم جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ زمانہ بنانے والے لوگ ہیں، ولو یہ بہت کم ہو، لیکن ہمیشہ اپنی کوشش جاری کیے ہوئے ہیں. ایسے حالات میں، ایسے اے آئی کے زمانے میں، ایسی اگرچہ آپ کے سامنے تصویریں، آپ کے سامنے ویڈیو. اب ایک چیز تو طے ہوگی، میں آج کی تقریر سے آپ لوگوں کے ذہن نشین کر رہا ہوں، ایک بات مکمل ہو گئی کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات کسی بھی ویڈیو میں آپ سنیے، فوراً اس پر یقین نہ کریے. تحقیق کریے کہ یہ آیا حقیقی ہے یا اے آئی ہے. اور سب سے اچھا راستہ کیا ہے؟ جس کی آواز ہے اسی سے رابطہ کر لو. آپ کو شک ہوگا نا، وہ سامنے والا جھوٹ بھی تو انکار کر سکتا ہے. وہ کیسا کہ اس نے کہا ہو اور وہ منع کر دے میں نے نہیں کیا ہے. اگر وہ منع کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا احترام کر رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا. اور وہ آپ سے کہے میں نے ایسا نہیں کہا، اس کا مطلب وہ آپ کا احترام کر رہا ہے. اگر وہ آپ کا احترام کر رہا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے آپ بھی اس کا احترام کریں. اور اگر وہ حقیقت میں اس نے یہ نہیں کیا ہے تو اس پر آپ کو یقین کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا برادر ایمانی ہے. ہر ایک حال میں اگر خدا پردہ پوشی کر رہا ہے تو آپ کو پردہ پوشی کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہمیں خود ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ہمارا پردہ کھل جائے، پھر کیا ہوگا؟ عزیزان من، تحقیق بہت ضروری ہے. کبھی کبھی بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہم سنتے کچھ ہیں، ہم مطلب کچھ اور نکالتے ہیں. میں نے 8 ربیع الاول کے الوداعی مجلس جو بیت الصلاۃ کی مجلس تھی، اسے میں نے ایک حکایت بیان کی تھی. میں چاہ رہا ہوں اس حکایت کو میں یہاں پر دوبارہ بیان کروں. جن لوگوں نے سنا ان کے لیے تازگی ہوگی، لیکن چونکہ اس موضوع سے ریلیٹ کر رہا ہے بالکل. یعنی بی بی زہرا کا وہ زمانہ کہ جب 40 دنوں تک جا کے تدخل باب کرتی ہیں، اس زمانے میں منافقت اور لوگوں کی ذہنیت کیا تھی، مصلحت پرست کس طرح سے لوگ تھے. لوگ فیصلہ کتنی جلدی لے لیا کرتے تھے. فیصلہ ہی تو لیا انہوں نے، بی بی کے حق میں کسی نے آواز نہیں بلند کی، فیصلہ لے لیا ان لوگ. ہم فیصلہ لیتے ہیں تو ہم کتنے بڑے نقصان کے شکار ہو جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. عزیزان من،
ایک حکایت ہے کہ ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے تھے. کچھ نوجوان آئے اور آ کے کہا سنا ہے تمہاری بیوی بڑی خطرناک تھی جس کو تم نے طلاق دے دیا. انہوں نے کہا ہاں یقیناً وہ بہت خطرناک تھی اور میں نے اسے طلاق دے دیا تھا. تو ایک نوجوان کہتا ہے کہ یہ تو مرد کی بزدلی ہے جو ڈر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دے. تو کہتا ہے کہ بہت اونچے اونچے لوگوں تک اس کی رسائی تھی, اس سے ڈرنا تو بنتا ہے. اب یہ جو جملہ اس نے کہا اس کے بعد اپنی سر کو اس نے نیچے تجسس میں نیچے جھکا لیا, اور جتنی دیر اس نے ابھی سر جھکایا اور یہ دوبارہ اپنا سر اٹھاتا اتنی دیر میں سب نے فیصلہ لے لیا کہ اس کی بیوی جہنمی ہے, خطرناک ہے اور اونچے لوگوں تک اس کی رسائی ہے, اس کی بیوی جہنمی. سب نے سرٹیفکیٹ دے دیا. ایک بہت بڑی جماعت اس کی بیوی کو جہنمی بنا کر کے نکل گئی. کچھ لوگ اس کے درمیان ابھی بھی موجود تھے, اس کے ارد گرد موجود تھے, جو ابھی بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ آخر ماجرا کیا تھا. اور وہ بزرگ جو اپنی یادوں کے جھروکے سے کچھ ٹھنڈی آہ بھر کر کے جب ابھرے اور اپنا سر اٹھایا تو بنا پوچھے انہوں نے اپنی داستان بیان کرنا شروع کر دی. کہا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب 1 روپیہ منتھلی میری نوکری لگی تھی. میری ماں میری شادی کرنا چاہتی تھی اور میرے لیے لڑکی تلاش رہی تھی. ایک مونگ پھلی فروش کی بیٹی اسے پسند آ گئی اور آ کے کہا بہت ہی سیدھی ہے, سادی ہے, تہذیب والی ہے, ہمیں بس اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے. میں نے اپنی ماں سے کہا کہ جو اتنے غریب گھرانے کی لڑکی ہو وہ سوائے اپنے پیٹ کے بارے میں کچھ اور کیا سوچ سکتی ہے, وہ کیا ہماری اولاد کو تہذیب سکھائے گی, کیا تربیت دے گی. لیکن میری ماں کا کیا کہنا کہ بس اس نے ضد باندھ رکھی تھی. بہرحال شادی ہوئی, وہ بہو بن کر کے میرے گھر آنے لگی تو اس کے باپ نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی بڑی سیدھی ہے, بہت سادی ہے, ہاں اتنا ضرور ہے کہ اپنے سائیں کو یہ خوش ضرور رکھے گی. لفظ سائیں پہ غور کرنا. وہ خوشی خوشی گھر چلا آیا. اس نے کہا ابتدائی دور تھا, ہم تو اچھا خاصا کما رہے تھے اس ٹائم, باہر کھانا کھانا, دوستوں کے ساتھ وقت بتانا, دیر رات گھر آنا, ہمیں اس بات کی کوئی خبر نہیں گھر کیسے چل رہا ہے. جب تک ماں تھی. ماں کے گزر جانے کے بعد اب وہ اکیلی ہو گئی, اور جب وہ اکیلی ہو گئی تو اب تو اس کی تو روٹی کے لالے پڑنے لگے. ایک دن جوئے میں ایک بھاری رقم ہار کے گھر پہنچا. اسی وقت میری بیوی نے مجھ سے کہہ دیا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے مہینے کا راشن ایک ساتھ لا کے رکھ دے تاکہ روز روز کی صحبتوں سے ہم پریشان نہ ہو. ظاہر یہ دیر میں آتا ہے, پھر یہ کچھ دے گا, پھر روٹی کا انتظام, آٹا آئے گا, روٹی کا انتظام ہوگا. وہ غصے میں تھا ہی. اس نے کہا میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور وہ تھی بھی بڑی کمزور, وہ نیچے گر گئی جس کی وجہ سے وہ 2 دن تک بستر پہ تھی. اس کے باوجود مجھے ہوش نہیں آیا کہ مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک دن کا اس کے بعد سے اس نے اپنا سلنا اور پیرونے کا کام شروع کر دیا. بہرحال اس کی روٹی کا انتظام ہو گیا جو کہ پروردگار نے میرے سر رکھا تھا. وہ اپنی روزی روٹی خود دیکھنے لگی, سیدھی سادھی عورت. ایک دن میرے محلے کے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا, کچھ عورتوں نے مجھ سے کہا کہ جب تم گھر پہ نہیں ہوتے ہو نا تو تمہاری بیوی کسی سے بلند آواز میں باتیں کرتی ہے. کہ اس وقت میرا غصہ 7ویں آسمان پہ چڑھا, کون ہے جس سے یہ باتیں کرتی ہیں. موقع کی تلاش میں تھا. ایک رات کافی گزر چکی تھی, جو میری آنکھ کھلی تو چاندنی رات تھی بالکل, جسے 14ویں کا چاند کہتے ہیں, اور اتنی روشنی تھی کہ ہر ایک چیزیں صاف نظر آ رہی تھی. میں نے اس کی آواز سنی اور بس وہیں میں فوراً ٹھٹکا. میں نے کہا بس آج ہی یہ موقع ہے, آج ہی یہ موقع ہے, اور جا کر کے اسے میں پکڑتا ہوں, رنگے ہاتھ پکڑتا ہوں. جب میں گیا تو میں نے اس کی آواز سنی تو دیکھا کہ وہ کسی سے میری شکایت کر رہی ہے, کسی سے میری شکایت کر رہی ہے. کہہ رہی تھی سائیں
جب تک میری روٹی کا ذمہ تو نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا تب تک بڑی عزت کے ساتھ تو روٹی دے رہا تھا، لیکن جب سے تو نے میرا نائب اس کو بنا دیا ہے اور میری روٹی کا ذمہ اس کے ہاتھ میں دے دیا، بڑی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سائیں میری روٹی کا انتظام اب تو خود کر۔ وہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ سن کر کے میں تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ وہ سچ میں بہت بڑے لوگوں سے رسائی رکھتی تھی، کوئی نظر نہیں آیا۔ اصل میں وہ اپنے خدا سے شکایت کر رہی تھی۔ میں اتنا ڈرا کہ جس سے یہ شکایت کر رہی ہے اگر وہ غضب میں آ گیا تو میرا کیا ہوگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے باپ کے پاس لے جا کے پہنچایا۔ باپ نے پوچھا کہ طلاق کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کے بہت بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، اس کے بہت بڑے لوگوں تک رسائی ہے۔ کہا، اس کے باپ نے کہا تجھے نہیں معلوم، میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے سائیں کو بہت خوش رکھتی ہے۔ کہا یہی تو میری غلطی تھی، اس سائیں سے مراد میں نے اپنے آپ کو لے لیا، اور جب میں گھر پہنچا ہوں تو مجھے احساس ہوا کہ اس کی پہنچ اور اس کی رسائی اس کے خدا تک اتنی بلند تھی کہ رات میں اس نے دعا کیا تھا، بار الہ میری روٹی کا ذمہ تو اپنے ہاتھ میں لے لے، اور دوسرے دن ہی میں نے اس کو اس کے گھر پہنچایا اور اس کی روٹی کا ذمہ اس کے پروردگار کے پاس چلا گیا۔ میں یہ غور کر کے تعجب میں پڑ گیا کہ اس کے الفاظ کس طرح سے بارگاہ اہدیت میں پہنچتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا اس عورت کا کردار کیا تھا۔ جو بڑی جماعت پہلے مرحلے میں اٹھ کے چلی گئی تھی، وہ اسی عورت کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے کے جا رہی تھی، لیکن اگر جب آپ پورا واقعہ دیکھتے ہیں تب آپ کو سمجھ میں آتا کہ اس عورت کا معیار کیا تھا، اس عورت کا تقویٰ کیا تھا، اس عورت کی پرہیزگاری کیا تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں آج کے زمانے میں بھی ہم ضروری نہیں کسی عالم، کسی ذاکر کے لیے، کسی کے لیے بھی تھوڑی سی گفتگو کے چکر میں ہم کسی کو جہنم کا سرٹیفکیٹ، منافقت کا سرٹیفکیٹ، ناصریت کا سرٹیفکیٹ، نسبیت کا سرٹیفکیٹ ہم بانٹتے چل رہے ہیں کہ یہ تو بے ایمان ہو گیا، اس کا ایمان خراب ہو گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں، ہمیں ان لوگوں میں شمار نہیں ہونا، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شمار ہونا ہے جو صاحبان ابرار کی اطاعت کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ لیتے ہیں کہ کب ہمیں کیا بولنا چاہیے اور کس پر یقین رکھنا چاہیے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مولا امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی کوئی حدیث سنو تو اس پہ جھٹ سے عمل مت کرو، بلکہ تحقیق کرو، تفکر کرو، تدبر کرو۔ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ حدیث صحیح ہے تب اس پر عمل کرنا۔ حدیث کے بارے میں مولا فرماتے ہیں رسالت الحقوق میں جہاں کان کے حقوق بیان کیے گئے اسی کی تفسیر میں یہ حدیث مولا علی سے ریلیٹ ہے۔ فرماتے ہیں کہ مطلب تحقیق کرو، فوراً عمل مت کیا کرو۔ تو ہم صاحبان ابرار کے مطیع اور اطاعت گزار کے لیے ضروری ہے کہ ہم اولی الالباب جو صاحبان عقل ہیں، جو تمنا کرتے ہیں کہ ہماری موت، ہمارا حشر صاحبان ابرار کے ساتھ ہو، ہمیں ان کی کیٹیگری میں پہنچنا ہے تاکہ ہم اس وقت کے ایک بہت بڑے فتنے کو ہینڈل کر سکیں اور اہل بیت کے طریقے سے دنیا کو امن اور چین دے سکیں۔ دنیا کو نہ دے سکیں تو کم سے کم اپنی کمیونٹی کو دے سکیں، اپنی کمیونٹی کو اگر نہیں دے سکتے تو کم سے کم اپنے شہر جہاں ہم رہتے ہیں ان کے لیے امن کا باعث بنے، کم سے کم اپنی عزاداری کو پرسکون بنا سکیں۔ اس لیے کہ یہی تو عزاداری ہمارا سرمایہ ہے، یقیناً یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ ہمارے نہ جانے ہمارے کسی عمل کی کوالٹی کتنی بلند ہے مجھے نہیں معلوم، کہیں کسی غریب کی مدد کرتے ہوئے ریاکاری کا شکار نہ ہو جاؤں، کہیں نماز پڑھنے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی شوبازی کا شکار ہو جاؤں کہ ہم لوگوں کو بتائیں ہمارا اسٹیٹس ہے کہ ہم بھی دیندار ہیں۔ عزیزان من، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ عزاداری ایک ایسا عمل ہمارا ہے کہ اگر کورونا جیسے پیریڈ بھی آ جائے نا تو ہم اپنے گھر میں قید ہو کر بھی ویسی عزاداری کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا عشق امام حسین سے یقیناً بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے۔ ہمیں سب کچھ برداشت ہے لیکن جناب زہرا کے بیٹے کی عزاداری، اللہ اکبر۔ ایک
عزادار امام حسین کی سال ثواب کی مجلس ہے، چند جملے اور میں مجلس کو تمام کرتا ہوں۔ عزیزان امام حسین علیہ السلام جب رخصت ہو کر کے میدان کارزار میں پہنچے ہیں نا، تو اس وقت شدت کی پیاس تھی ان کے پاس، شدید پیاسے تھے، صبح سے نہ جانے کتنے لاشیں اٹھا چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے جنگ کی۔ اللہ اکبر! ایک بی بی کا کردار دیکھنا کہ اس میدان جنگ میں بھی جناب فاطمہ زہرا کی موجودگی آپ کو ملتی ہے، کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین کی طرف آتے ہیں نا، جسم میں نہ جانے کتنے تیر پیوست ہے نہیں معلوم، ہاں امام زمانہ کے اس فقرے سے ضرور ہمیں اندازہ ہوتا ہے جو انہوں نے زیارت ناہیہ میں کہا ہے، السلام علیکہ یا مغسل بدم الجراح، سلام ہو اس جسم پر کہ جس کو زخموں سے غسل دیا گیا تھا۔ عزادار امام حسین کے جسم میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر زخم نہ ہو۔ جب وہ نیچے کی طرف آتے ہیں نا تو ایک گوشے سے ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ایک ماں آواز دیتی ہے، اے میرے حسین، اے میرے لال حسین، اے میرے جگر گوشے حسین، اے میرے میوے دل حسین، گھبرانا نہیں، تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے، تجھے اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے۔ ایک دکھیاری ماں جسے دنیا میں زمانے نے بہت اذیت دی، اتنی اذیت دی کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئی جو مصائب ہم پر پڑے اگر دن کے اجالے پر پڑتے تو رات کی تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ایسی مظلومہ ماں اپنے مظلوم بیٹے کو آغوش میں لے کے آواز دیتی ہے، اے میرے بابا رسول خدا، امت نے نہ ہمارے ساتھ انصاف کیا نہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید ابو جعفر نقوی ابن سید مطلوب حسین نقوی کی ارواح کو ارسال کریں۔